حمدو ثنا ہو تیری کونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک اہم عمل اعتکاف کے فضائل اور اس کے ضروری مسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اعتکاف کے فضائل کے بارے میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ بیت اللہ کو پاک و صاف کریں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں اعتکاف کے بارے میں فرما رہا ہے، اور اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے دنیا کے تگ و دو، دنیا کی رنگ ریلیاں، دنیا کے تمام مصروفیات سے ہٹ کر کے خدا کے گھر میں تنہائی اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق کی اصل تخلیق کے بارے میں غور کرتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کیوں کی گئی، میں اس دنیا میں کیوں آیا۔ انسان اس کے اوپر کچھ دیر غور و فکر کر لیتا ہے، کچھ دنوں تک غور و فکر کرتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری خلقت کا مقصد یہ ہے، تو وہ انسان اپنے مقصد پہ اترنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے، اور اپنے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاقراتوں میں ہے، اس کو انسان پانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اعتکاف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا انسان گناہ سے بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ ثواب بھی اللہ عطا فرماتا ہے جو وہ نیکی نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے اسے جانا چاہیے تھا، ضروری تھا، اس کا رشتہ دار تھا، اس کے گاؤں کا، محلے کا کوئی شخص تھا جس کے عیادت کے لیے جانا تھا، اور وہ اعتکاف کی وجہ سے نہ جا سکا، تو اس کی عیادت کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ کسی میت میں جانا تھا، جنازے میں، لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہ جا سکا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 183 جلد نمبر 1، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اس بندہ اور جہنم کے درمیان 3 خندق کو
کھودتا ہے وہ اس خندق کی مسافت جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور جب انسان رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 30 خندق کو کھودتا ہے. اب اندازہ لگایا جائے کہ اس کی مسافت کیا ہوگی. اسی طریقے سے ترغیب و ترہیب میں صفحہ نمبر 92 اور جلد نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 2 کامل حج اور 2 کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان ایک حج کرنے کے لیے بڑی قد و کاوش کرتا ہے، روپیے خرچ کرتا ہے، منصوبے پہ منصوبہ بناتا ہے، ارادے پہ ارادہ کرتا ہے، پھر جا کر حج تک پہنچتا ہے اور ایک حج کو کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعتکاف کرنے کے عوض میں اللہ 2 کامل حج اور 2 کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تمام لوگوں کو اعتکاف کی فضیلت کو سمجھنے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب ہم فضائل سے واقف ہو گئے تو اب ہم چند مسائل کی طرف چلتے ہیں. ہم مسائل کے بارے میں غور کرتے ہیں. تو ایک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب اعتکاف. واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ کسی نے منت مان لیا کہ ہم 1 دن کا اعتکاف کریں گے، 2 دن کا اعتکاف کریں گے، 3 دن کا اعتکاف کریں گے. اسی طرح نظر کا اعتکاف، نظر مان لیا. تو جب نظر یا منت مان کر کے اعتکاف کی نیت سے منت مان لیا یا نظر مان لیا تو وہ اعتکاف اس شخص کے لیے واجب ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی جب اعتکاف کرے گا تو اس اعتکاف کے لیے اسے روزہ رکھنا شرط ہے. بغیر روزہ رکھے ہوئے وہ اعتکاف، واجب اعتکاف، نظر یا منت کے اعتکاف کو کرے گا تو اس کے اعتکاف کی ادائیگی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر وہ 3 دن اعتکاف کر رہا ہے، اس میں سے 1 دن کا بھی اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا، پھر سے اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا. اعتکاف کی دوسری قسم کیا ہے؟ اعتکاف کی دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کرنا ہے. یعنی 20ویں روزہ یعنی 20ویں رمضان کو سورج غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے. یعنی عصر کی نماز کے بعد 20ویں روزہ یعنی 20ویں رمضان کو عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے. ہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر 2-3 منٹ اگر غروب کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہیں مانا جائے گا. لہذا آفتاب غروب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے. پھر ایک مسئلے کو سمجھنا ہے کہ اگر شہر کی کسی مسجد میں ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو شہر کے محلے کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس محلے کے انسان گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے وہ بیٹھنے والا آدمی اس محلے کا ہو یا دوسرے محلے کا ہو. اسی طرح گاؤں دیہات میں دیہات کی بستی میں پوری ایک بستی میں اگر 2-3 مسجد ہو اور ان مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو
یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ سب کے طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا تو تمام بستی کے آدمی گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اس بستی کا نہ ہو پھر بھی گاؤں کے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے بات آتی ہے کہ اعتکاف اگر کوئی شخص پیسہ دے کر کے کسی کو اعتکاف میں بیٹھانا چاہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ اعتکاف بدل بھی نہیں، جیسے حج بدل ہے اس طریقے سے اعتکاف بدل نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو پیسہ دے کہ میرے طرف سے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو پیسہ دے کر اعتکاف میں بیٹھانے سے اعتکاف کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہاں، معتکف کو انسان افطار کرا سکتا ہے، سحری کرا سکتا ہے، اور اس کی ضروریات کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ اس نیت سے نہیں کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، یوں ہی اسے کھانے پینے کی کوئی چیز لا کر کے افطار کے بعد یا سحر کے وقت یا کھانے کے وقت کچھ کھلایا پلایا، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اعتکاف میں کون کون سا کام کر سکتے ہیں اور کون سے کام کو نہیں کر سکتے، معتکف کے لیے کیا کرنا درست ہے اور کیا کرنا غیر درست ہے۔ تو معتکف مسجد کے اندر کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، سو سکتا ہے، کپڑا بدل سکتا ہے، سر میں تیل لگا سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے۔ ہاں، احتیاط رہے کہ جب کنگھا کرے تو ایک کپڑا بچھا لے تاکہ داڑھی اور سر کے بال وغیرہ گرے تو اس کپڑے پر گرے، مسجد کی بے حرمتی نہ ہو اور اس کو باہر پھینک دیا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر معتکف اپنا نکاح خود پڑھوا سکتا ہے، دوسرے کا نکاح خود پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو مسجد میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج، اس کو نسخہ بتا سکتا ہے۔ ہاں، کلینک نہیں چلا سکتا ہے معتکف اعتکاف میں مسجد میں کہ مریضوں کو بلا کر کے علاج کر، ضرورت کے مطابق کوئی اتفاق سے ہے تو اس کا علاج کر سکتا ہے۔ اور کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، جیسے معتکف اعتکاف کی حالت میں مسجد میں خینی، بیڑی، سگریٹ، پان نہیں استعمال کر سکتا ہے، دنیاوی گفتگو کو نہیں کر سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر بیڑی پینے کے لیے مسجد سے باہر جا رہا ہے یا سگریٹ پینے کے لیے یا خینی تمباکو کھانے کے لیے یا پان کھانے کے لیے مسجد میں سے اگر باہر جا رہا ہے تو یہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انسان ضروریات کے لیے بیت الخلاء وغیرہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے وہ بیڑی پی لیا یا سگریٹ پی لیا، جاتے جاتے اس کے لیے مستقل اسی کے لیے نہ نکلا ہو کہ ہم بیڑی پینے کے لیے مسجد سے باہر جا رہے ہیں یا سگریٹ پینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ طے کر کے نہ جائے، ضروریات قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جائے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہو اور راستے میں جلدی سے بیڑی پی لیا جاتے جاتے میں، تو مذائقہ نہیں، لیکن رک گیا صرف بیڑی پینے یا خینی کھانے یا پان کھانے کے لیے یا سگریٹ پینے کے لیے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں کوئی آدمی پاک ہے اور پاک ہونے کے باوجود بھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
مسجد میں کوئی شخص بیمار ہو گیا اور بیماری کی صورت میں وہ مسجد سے نکل گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے وضو ہے اور وضو کرنے کے لیے خواہ مخواہ باہر جا رہا ہے بار بار، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو معتکف کے لیے شرط ہے۔ ان شرطوں میں سے پہلا شرط یہ ہے کہ معتکف مسلمان ہو، دوسرا شرط ہے کہ عاقل ہو، تیسرا شرط ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے، چوتھا شرط ہے کہ معتکف جو ہے حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی اس کو نہانے کی ضرورت نہ ہو، پاک صاف ہو۔ اگر نہانے کی ضرورت ہے اس کو، پھر وہ اعتکاف میں چلا گیا تو ناپاک ہونے اور مسجد میں ناپاکی کے حالت میں جانے کا اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے حدث اکبر سے پاک ہو کر کے ہی مسجد میں جائے۔ پھر اسی طریقے سے روزہ ہونا چاہیے۔ پھر اعتکاف کیسی مسجد میں کی جا سکتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد میں ہی ہم اعتکاف کریں جس مسجد میں جماعت سے 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ اگر کسی مسجد میں 5 وقتہ جماعت سے نماز نہیں ہوتی ہے تو اس میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے تیسری قسم بتائی تھی کہ اعتکاف کے قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وہ مستحب ہے، اعتکاف مستحب یا نفل۔ یہ اعتکاف وہ ہے کہ جس میں انسان 1 دن بھی رہ سکتا ہے، 2-4 گھنٹے بھی رہ سکتا ہے، 5-7 گھنٹے بھی رہ سکتا ہے، اس میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں بھی بات کریں گے آئندہ کلپ میں۔ اللہ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہم مسائل کو کچھ حد تک سمجھ پائے ہوں گے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔